میں نے ابھی مغرب بعد ایک واقعہ سنایا، آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ سننے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں. سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. بڑا عجیب واقعہ ہے میرے پیاروں. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. بولو نا کہ آخری واقعہ، بولو نا کن کا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ. آپ کو سب کو معلوم ہوگا، مدینہ مسجد والوں، حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ساتھ میں بولو، حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ گئے، عجیب سوال پوچھا. کہا اللہ، یہ پوری زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اللہ یہ زمین پر، بولو نا، سب سے بڑا. اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو، اور صبح میں شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. ہماری جو سٹی ہے نا، اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلے نکلے گا وہ اس وقت کا سب سے بڑا گنہگار ہے. تو حضرت موسیٰ جا کے کھڑے ہو گئے شہر کے کنارے. ہاں، اتنے میں تو دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں 4-5 سال کا بچہ بھی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ دور سے دیکھ کے بولے لعنت ہوئے لعنت، سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا پاپی ہے، مجرم ہے. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. بولے وہاں سے سیدھے پہاڑ پہ گئے. پہاڑ پہ جا کر کہا اللہ دیکھ لیا، اللہ دیکھا علاقے کا سب سے بڑا گنہگار پاپی اس زمین پر دیکھا. کہا اللہ اب یہ بتا اس وقت زمین پر ولی کون ہے؟ تیرا سب سے بڑا ولی اللہ، تیرا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ نے کہا میرے موسیٰ شہر کے دروازے پر جاؤ، شام کو جانا، جب سورج ڈوب جاوے تب جو سب سے پہلے اندر آئے گا وہ میرا سب سے بڑا ولی ہوگا. حضرت موسیٰ ایسے نہیں گئے کیونکہ آج تو ولی کو ملنا ہے، اللہ کے ولی کی ملاقات کرنا ہے. حضرت موسیٰ نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے، اور سورج ڈوبنے لگا، شہر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اللہ کا ولی آئے گا، ابھی آئے گا. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی. کون آ رہا؟ جو صبح گیا تھا وہی آ رہا ہے، وہی بچے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ صبح میں تو یہ کم بخت نالائق سب سے بڑا گنہگار تھا، ابھی اللہ کا ولی بن گیا. حضرت موسیٰ کہتے کچھ دیکھنے میں تو فرق نہیں ہوا. حضرت موسیٰ گئے اس کے پاس. اے بھائی صبح بھی تم ہی گئے تھے یہاں سے؟ ہاں. یہ بچے کو لے کے تم ہی گئے تھے؟ ہاں. ابھی تم ہی آ رہے ہو نا، تم ہی ہو نا جو صبح گئے تھے؟ ہاں 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 میں وہی ہوں. حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا اللہ تیرے سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ، جو صبح میں گیا وہ گنہگار تھا، اس زمین پر سب سے بڑا گنہگار تھا، آیا تو تیرا سب سے بڑا ولی بن گیا. اللہ نے کہا میرے موسیٰ تو نے جانا دیکھا، آنا دیکھا، بیچ میں کیا ہوا تو نے نہیں دیکھا. تو نے جانا دیکھا، وہ گنہگار تھا، پاپی تھا، شرابی، دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا، آخری درجے کا کمبخت، زمین پر سب سے بڑا پاپی تھا جو گیا. تو حضرت موسیٰ کہتے پھر کیا ہوا؟ آتے وقت اتنا بڑا ولی کیسے بن گیا؟ سننا، اللہ نے اتنے پیار سے کہا موسیٰ اس کے ساتھ میں 5 سال کا لڑکا بھی تھا نا 5 سال. کہتے جب باپ بیٹے دونوں جا رہے تھے، باپ اور بیٹے بولو دونوں، تو کچھ بیٹے لوگ ہوتے نا پوچھتے رہتے، اپنے ابا کو پوچھیں گے، دادا کو، ابا کو زیادہ نہیں پوچھیں گے، دادا کو زیادہ پوچھتے رہیں گے، اور دادا پیار بھی کرتا رہے گا. ہم کو بھی کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ وہ دادا اپنے کو کتنا مارتا تھا، اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے. تو وہ بیٹا بھی ایسا ہی تھا. بولو باپ اور بیٹے دونوں جا رہے تھے. اللہ کہتا ہے موسیٰ تمہیں نہیں معلوم، باپ بیٹے جا رہے تھے تو بیٹے نے پہاڑ دیکھا. کیا دیکھا؟ تو ابا کو کہا ابا پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے. ابا نے کہا ہاں بیٹا بہت بڑا پہاڑ ہے. تو بیٹا کیا پوچھتا ہے؟ ابا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو ابا نے ہنستے ہنستے کہا بیٹا زمین پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے. زمین، کیونکہ زمین نے ہی تو پہاڑ کو گود میں بٹھایا. بھائی زمین ہے تو پہاڑ ہے، زمین جائے گی تو پہاڑ بھی ڈھل جائے گا. تو بیٹا تھوڑی دیر تک چپ رہا، کہا پہاڑ بہت بڑا ہے، اس سے بڑی. تو پھر وہ کہتا ہے، بیٹا کہتا ابا یہ زمین سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا پانی زمین سے بھی بڑی ہے، بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمندر جو ہے زمین کو پھاڑ دیتا ہے، پانی آتا ہے تو زمین کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، زمین کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. بچہ سمجھ گیا ابا برابر ہے، پہاڑ سے بڑی زمین سے بڑا
تھوڑی دیر کے بعد پوچھا ابا ابا پانی سے بڑا کیا؟ ابا نے کہا ارے بیٹا آسمان، آسمان نے سب کو سایہ دیا ہے، آسمان نے پہاڑ کو بھی سایہ دیا ہے، آسمان نے زمین کو بھی سایہ دیا ہے، آسمان نے پانی کو بھی سایہ دیا۔ ارے پہاڑ پہ سے کھڑے رہو تو بھی آسمان نظر آئے گا، زمین پہ کھڑے رہو تو آسمان نظر آئے گا، پانی پہ کھڑے رہو تو آسمان نے سب کو چھاؤنی بنایا ہے۔ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد بولتا ابا پہاڑ اس سے بڑی، زمین سے بڑا پانی، پانی سے بڑا۔ اور بیٹا کہتا ابا 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 آسمان سے بڑھ کے کیا ہے، آسمان سے بڑھ کے کیا ہے؟ میرے پیاروں، اور باپ زور سے چلایا آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے، آسمان سے بڑا تیرے باپ کا۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں بیٹا، میں شرابی کبابی جوا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر باپ زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹے کو کہا بے شک پہاڑ سے بڑی زمین ہے، زمین سے بڑا پانی ہے، پانی سے بڑا آسمان ہے، لیکن آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے۔ بیٹا تو 5 سال کا، تیرے کو نہیں معلوم تیرے باپ نے کتنے پاپ کیے بہت۔ یہ کہہ کر باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ابا ابا چلو یہ چھوڑ دو، آپ کے گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو باپ نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، کہا میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ میرے گناہ ایک حد میں آ کے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کبھی بند ہی نہیں ہوتی۔ میرے گناہ لمیٹڈ ہے جو ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کبھی ختم۔ بس اللہ نے کہا موسیٰ راستے میں یہ بات چیت ہوئی، بتا میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ جس نے آج مجھے رحمان کہا، جس نے آج مجھے یہ کہا کہ میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایسے بندے کو تو بخش دے۔ اللہ کہتا موسیٰ تو نے کہا بخش دے، ارے میں نے تو اس کو بخش بھی دیا، ولی بھی بنا دیا، اور بغیر حساب کتاب اس کے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ میرے پیاروں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار صرف ایک مرتبہ روئے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار صرف ایک مرتبہ روئے اور رو کر صرف اتنا بولے اللہ میرے گناہ بہت ہیں، آسمان سے زیادہ میرے گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے بھی اونچی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار اگر اللہ کو رحمان کہے، اللہ کو رحیم کہے، اللہ کو کریم کہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا، ولی بنا دیتا، جنت دے دیتا۔ تو ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں اور شعبان مہینہ ہے اور بڑی رات ہے، کیوں اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ایک بار ہم بھی بولیں گے کہ اللہ ہمارا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، بولو اللہ ہمارا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، مگر تیری رحمت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے نا۔ اگر اللہ یہ جملے پر ایک بنو اسرائیل کے شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے تو امت محمدیہ کی کیوں مغفرت نہیں ہوگی؟ ہم تو آخری نبی کے امتی، اور ہمارے نبی تو بہت روئے ہیں، ہم سے بہت محبت کی ہے، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے نیکوں سے محبت کی، ہم گنہگاروں سے بھی محبت کی ہے، بولو کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی ہے، میرے مدینہ مسجد والوں، ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا، چوری کی ہے، کیا کی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہاتھ کاٹو، اللہ کا قانون ہے، بولو چوری کرے مرد ہو یا عورت ہو اللہ کا قانون ہے، ہاتھ کاٹ۔ جب دیکھو اس صحابی کو لایا گیا، ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا، ہمارے نبی پیچھے ہو گئے، ہمارے نبی اور پیچھے ہو گئے، ہمارے نبی اور پیچھے ہو گئے، ایک دیوار کا ٹیک لگا دیے۔ جب وہ ہاتھ کاٹا گیا، ظاہری بات ہے ہاتھ کٹا ہوگا تو چلانے والے نے چلایا ہوگا، اس سے زیادہ چیخ ہمارے نبی نے آواز لگائی۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے، وہ تو چور ہے۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا تو میں چور نظر آیا، میری آنکھوں سے دیکھو میرا امتی نظر آتا ہے، میرا امتی نظر آتا ہے، بھلے چور ہے میرا تو امتی ہے، زنا کرتا ہوگا لیکن میرا تو امتی ہے نا، دارو پیتا ہوگا لیکن میرا تو امتی ہے نا۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے۔ آج سب لوگ ارادہ کرو بھائی، توبہ کریں گے اللہ کے سامنے، میں نے بولو نا